بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجائب القرآن کے 8ویں ایپیسوڈ میں آپ کا خوش آمدید۔ آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سا واقعہ ہے جس میں پرندوں کو ذبح کر دیا گیا، اس کے بعد وہ دوبارہ حکم خداوندی سے زندہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے کر کے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اطراف کے علاقوں میں پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا کیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت پوست، ہڈی اور پر لگ کر 4 پرند تیار ہو گئے اور وہ اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اس طرح خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعہ کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا 4 پرند لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم مر کے دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھیں، اور یہ سارے معاملات کس طرح طے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس آیت میں بیان فرما دیا ہے۔ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ طالوت کون تھا اور کس طرح اللہ رب العزت نے اس کو بادشاہت کے منصب پر فائز کیا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔